بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز ساتھیو، ہمیشہ کی طرح آج بھی میں آپ کو انزا دلدار میموریل ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے ہفتہ وار کیمپ کے واقعات بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ہمارا آج کا کیمپ 26 نومبر 2023 بروز اتوار چک نمبر 18 تحصیل چونیا ضلع قصور میں منعقد ہوا۔ حسب معمول ہماری ٹیم تقریباً 10 بجے حویلی دلدار شاہ میں پہنچی اور ہم لوگوں نے ہمیشہ کی طرح مریضوں کو دیکھنا شروع کیا۔ ہمیشہ کی طرح ہماری ٹیم نے انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ مریضوں کا معائنہ کیا۔ جو مریض تشریف لائے ان کی تفصیل کچھ اس طرح تھی کہ جنرل امراض کے 205 مریض آئے، امراض بچگان کے 31 مریض آئے، جلدی امراض کے 23 مریض آئے، آنکھوں کے 91 مریض آئے، زنانہ مریضوں کی تعداد 34 تھی، ٹی بی کے مریض 11 تھے اور 5 افراد کا الٹرا ساؤنڈ بھی کیا گیا۔ آج میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بھی بتاتا ہوں کہ کس قسم کے عام طور پر مریض یہاں آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جنرل امراض کا ذکر کرتے ہیں۔ تو جنرل امراض میں ہائی بلڈ پریشر، شوگر، معدہ کی سوزش، ناک کی سوزش، موٹاپا، گینٹھیا اور دیگر امراض جو ہیں اس کے مریض یہاں پہ آتے ہیں۔ دیہات میں بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ لوگ اپنی صحت کے خیال کے لیے بالکل سیریس نہیں ہوتے اور بہت لائٹلی لیتے ہیں ہر چیز کو۔ اگر کسی کو بلڈ پریشر ہے تو اس نے دوائی صرف اس وقت کھانی ہے جب اسے چکر آنے لگ جائے یا بہت شدید سر میں درد ہو جائے اور اسے لگے کہ میرا بلڈ پریشر ہائی ہے، تو اس وقت 1-2 خوراکیں وہاں پہ کسی بھی عطائی ڈاکٹر سے لے کے کھا لیتے ہیں، مگر اس کے بعد پھر دوائی نہیں کھاتے۔ اسی طرح جو شوگر کے مریض ہیں ان کا بھی یہی رویہ ہوتا ہے کہ جب تکلیف بڑھ گئی تو کچھ دن کے لیے دوائیاں کھا لی، شوگر ٹیسٹ بھی کرا لی اور اس کے بعد دوائی کھائی، چند دنوں بعد دیکھا کہ اب شوگر کم ہو گئی ہے، اس کے بعد دوائیاں کھانی بند کر دی۔ وہ یہ چیز سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر اور شوگر یا ذیابیطس جو ہے یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ ان کے لیے تمام عمر یا دوائی کھانی پڑتی ہے یا پھر اپنا لائف سٹائل چینج کرنا پڑتا ہے تاکہ یہ بیماریاں جو اپنے برے اثرات ہیں وہ ہمارے جسم پر نہ ڈال سکے۔ چنانچہ ہمیں کافی عرصہ تو مریضوں کو ہیلتھ ایجوکیشن دینے میں لگا ہے، خاص طور پہ جو لوکل ہمارے مریض تھے، کہ آپ لوگوں نے ان دوائیوں کو مسلسل استعمال کرنا ہے۔ ایسے نہیں کرنا کہ آپ ایک دفعہ دوائی کھا لی اور اس کے بعد پھر چھوڑ دیا اور پھر کوئی 2 ماہ بعد پھر ایک دوائی کھا لی اور پھر چھوڑ دیا۔ اور سائیڈ بائی سائیڈ انہیں یہ بھی سمجھایا جاتا ہے کہ آپ نے پرہیز بھی کرنا ہے۔ جیسے اگر بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے تو آپ کو نمک کا پرہیز بہت سختی سے مسلسل کرنا ہے، یہ نہیں کہ ایک دن کر لیا دوسرے دن کر لیا۔ اسی طرح اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو پھر آپ کو جو میٹھی اشیاء ہیں یا زیادہ نشاستے والی اشیاء ہیں ان کا پرہیز ضروری ہے۔ عام طور پہ مریض یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو کوئی میٹھی چیز کھائی نہیں، ہماری شوگر کیسے ہائی ہوگی، اور وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ گندم کا آٹا یا میدا یا دیگر جو اس طرح نشاستے والی اشیاء ہیں وہ شوگر کو ہائی کرتی ہیں اور کافی زیادہ کرتی ہیں۔ کئی دفعہ کوئی مریض بڑے معصومانہ انداز میں کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو کوئی میٹھا کھایا ہی نہیں، کچھ نہیں کیا، چائے میں چینی بھی نہیں ڈالی، پھر ہماری شوگر کیسے ہائی ہوئی ہے؟ تو پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کتنی روٹیاں کھائیں؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ جی آج 4-5 روٹیاں کھا لی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ 4-5 بہت زیادہ ہے، آپ صرف 1 روٹی صبح اور 1 روٹی شام کھائیں تو یہ بھی بہت ہے، اور دوپہر کے وقت آپ سلاد وغیرہ یہ شیرے اس طرح کی چیزیں کھائیں تو پھر جا کے آپ کی شوگر کنٹرول ہوگی۔ چنانچہ جو مریض یہ چیزیں سمجھ جاتے ہیں اور پرہیز شروع کر دیتے ہیں اور ادویات بھی لینی شروع کر دیتے ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک تو غربت ہے جس کی وجہ سے دوائیاں خرید نہیں سکتے، ڈاکٹر کی فیس نہیں دے سکتے۔ تو الحمدللہ ہمارے جو کیمپ میں نہ تو ان کو فیس دینے کی ضرورت ہے، نہ پرچی فیس دینے کی ضرورت ہے، نہ ان کو دوائیاں کے پیسے دینے کی ضرورت ہے۔ تو ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے یہ بیریئر تو ختم ہو جاتے ہیں۔ اب دوسرا جو بیریئر ہے وہ ہے تعلیم، کیونکہ پراپر تعلیم نہیں ہوتی، نالج نہیں ہوتا، اس لیے پھر وہ پرہیز وغیرہ نہیں کرتے، وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ پرہیز جو ہے وہ دوائیوں کے ساتھ بہت ضروری ہے۔ چنانچہ اب ایک بڑی تعداد میں بلڈ پریشر اور شوگر کے مریض ہمارے پاس
آتے ہیں ریگولرلی. ایک ہفتے کی ہم اکٹھی ان کو دوائی دے دیتے ہیں اور پھر اگلے ہفتے پھر ان کو ایک ہفتے کی دے دیتے ہیں. اس طریقے سے اب الحمدللہ کافی مریض جو ہیں ان کے بلڈ پریشر اور شوگر کے مسائل کم ہو چکے ہیں. ہمارا یہ کیمپ بھی الحمدللہ بڑے خوش اسلوبی سے اپنے انجام کو پہنچا اور تقریباً 3 بجے ہم واپس لاہور چل پڑے. آخر میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ بھی اس جہاد میں شامل ہو جائیں ہمارے ساتھ جو ہم غربت و افلاس اور بیماری کے خلاف کر رہے ہیں. اور اس کے لیے 5 طریقے بڑے آسان سے ہیں. سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نقد عطیات ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کرائیں تاکہ ہم اس سے ادویات خرید کے مستحق لوگوں میں تقسیم کر سکیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں فالتو اشیاء پڑی ہیں جیسے فالتو ادویات پڑی ہیں جو ایکسپائر ہو رہی ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی فالتو جوتے ہیں کچھ کپڑے ہیں اور دیگر گھریلو اشیاء ہیں جو کسی استعمال میں نہیں ہیں تو وہ آپ ہمیں عطیہ دیں. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر گھر میں کوئی فالتو میڈیکل آلات ہیں جیسے اگر گلوکومیٹر ہے جیسے آکسیجن سلنڈر ہے جیسے پیشنٹ بیڈ ہے جیسے کوئی ہیئرنگ ایڈ ہے اگر وہ بیکار پڑے ہیں تو وہ آپ ہمیں عطیہ کریں. اور یہ چیزیں ہمیں دینے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ ہمارے آفس میں پہنچا دیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمیں واٹس ایپ کریں اپنا نمبر اپنا ایڈریس بھیجیں تو ہم آپ کے گھر سے اسے کلیکٹ کرا لیں گے. اور آپ اگر ڈاکٹر ہیں آپ اگر نرس ہیں لیب اسسٹنٹ ہیں اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں ڈسپینسر ہیں تو سال میں 1 یا 2 دفعہ آپ ہمارے ساتھ اس کیمپ میں شامل ہوں اور اس طریقے سے بھی آپ جو اپنا وقت کا عطیہ دے کے آپ ثواب دارین حاصل کر سکتے ہیں. آخری طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ لگے کہ صحت کی مفت سہولیات مہیا ہیں اور وہ ان سے فائدہ اٹھائیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی اچھی تجویز ہے کوئی شکایت ہے یا کوئی اور اپنی رائے آپ دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں تاکہ ہم اپنی خدمات کو مزید بہتر کر سکیں. شکریہ.